अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी जो वीडियो का मेन फोकस है वो रीसेंट एडवर्टाइजमेंट है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की, और इसमें हम देखेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एडवर्टाइजमेंट दी है प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफिसर्स के लिए, वो उसकी थोड़ी सी हम कंपोनेंट्स और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट पे हम देखेंगे कि कितनी पोस्ट अनाउंस हुई हैं और उस हवाले से रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस के जो सर्विस रूल्स हैं उस हवाले से आपको क्लैरिटी बताऊं थोड़ा सा। प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस के हवाले से हमेशा ये सवाल रहा है कि ये कौन कौन सी पोजीशंस पे काम कर सकते हैं, किन डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसके सिलेबस को भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये तो क्लियर कट जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा है कि इसके लिए 16 इयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कौन कौन सी डिग्री होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, एग्रीकल्चर साइंस, हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए बीएड एमएड के जो लोग हैं जिनके पास 16 ईयर एजुकेशन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर डिग्री है तो उसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स की अगर डिग्री है तो वो डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और आईटी के बैकग्राउंड से रिलेटेड लोगों के पास अगर डिग्री है तो वो स्टूडेंट्स भी, वो ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, ठीक है, और टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस हवाले से मैं आपको एक क्लैरिटी बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी डिग्रीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो वक्तन फ़वक्तन केपी पब्लिक सर्विस कमीशन डिग्री इक्वलेंस के हवाले से एक डॉक्यूमेंट जारी करता रहता है जिसमें वो ये बताता है कि इसके अल्टरनेटिव कौन कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो जो डिग्री होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पे जिस तरह कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अब इसमें कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स भी होते हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है, डेटा साइंस की डिग्री है। तो वक्तन फ़वक्तन केपी पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह का एक डॉक्यूमेंट, एक डिग्री इक्वलेंस एक जारी करता है जिसमें वो उस क्लोजली रिलेटेड जो डिग्रीज़ होती हैं उनमें वो लोग भी, वो ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह होपफुली आप मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और उस हवाले से मैं आपको सेपरेट क्लैरिटी और एक वीडियो भी बना के अपलोड ज़रूर करूँगा। अच्छा, इस हवाले से थोड़ा सा देख लें, एज लिमिट क्या है, 21 से 30 साल है, बोथ मेल एंड फीमेल दे कैन अप्लाई। और आप देख लेंगे ये एलोकेशन है आपके सामने है, ठीक है। और जोन्स के हवाले से इस मर्तबा काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, ठीक है। हर जोन में ऑन एवरेज 5 पोस्टें हैं ही हैं, ठीक है। और इसमें कोई सच एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने क्लैरिटी इस हवाले से है। और एज जो है वो आपकी जो कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक की जो है वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी जर्नल 5 ईयर या 3 ईयर जर्नल रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने 2 साल कंटिन्यू सर्विस जो है की है उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और हाँ, रिसेंटली एक जो है वो पीएमएस के लिए
جو ایج ریلیکسیشن ہوئی تھی وہ پی پی ایس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی یہ آپ کو کلیئرٹی دیتا چلوں. اچھا, آئیں ہم تھوڑا سا چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پبلک سروس پروجیکٹ پلاننگ سروس ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پی کے انڈر یہ سروس آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے سیپریٹ رولز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. یہ جو رولز میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں, یہ 22 فروری 2018 کو جو ہے وہ پاس ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ سروس سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اندر گیون ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی جو ہے وہ ایسا ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پی کی ویب سائٹ پہ اس کے سروس رولز ایزیلی مل جائیں گے. اچھا, اب آتے ہیں ہم اپنے مین پوائنٹ کے اوپر, اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سروس جوائن کر کے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ اپنی سروس دے سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور یہ سینکشنڈ پوسٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو اس کی سینکشنڈ پوسٹ ہیں اگینسٹ ویریس ڈفرینٹ جو پے اسکیلز ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو سینکشن پوسٹیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام پلاننگ کا زیادہ ہوتا ہے, اس لیے یہاں پہ سینکشن پوسٹیں پلاننگ کے حوالے سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے پھر سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, تو اس میں بھی جو ہے وہ سینکشن پوسٹ ہیں. پھر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, انڈسٹری کامرس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, زکوٰۃ و شر ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ آپ کی یہ دیکھ لیجئے آپ کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر کہاں کہاں پہ ان کی سینکشن پوسٹ ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے ٹوٹل سینکشن پوسٹ فار پروونشل پلاننگ سروس وہ 141 ہے. ٹھیک ہے, 17, 18, 19 اور 20 گریڈ کی. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ سینکشن پوسٹ ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. ٹھیک ہے, باقی جو اس کے اندر جو سروس رولز کے اندر جو اسکیجول 2 ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پروموشن ہے, کون سے گریڈ کے لیے کتنی سروس اور کتنا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں. پھر اگر آپ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو کون کون سی آپ کو ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, اس حوالے سے چیزیں ہیں. یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو جرنل سلیبس ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سلیبس اس کا جو ہے وہ کے پی پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ اور ڈاؤن لوڈس کے اندر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جنیرک جو ہے وہ اسٹرکچر ہے سلیبس کا, جس میں انگلش پریسین کمپوزیشن 100 مارکس, انگلش ایسے 50 مارکس, جنرل نالج 150 مارکس, اسلامیات کے 50 مارکس ہیں, اکنامکس 100 مارکس. ٹھیک ہے, اور آپ کا وائیوا جو ہے وہ 50 مارکس کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ اس کا ایک جرنل سلیبس ہے. یہ جو ہے جو شیڈیول 4 ہے پروونشل پلاننگ سروس کے جو سروس رولز ہیں اس کا جو ہے جو لوگ آگے اس سروس کو جوائن کر کے اور پھر پروموشن کے لیے جو کورسز کرتے ہیں تو یہ اس حوالے سے ڈیٹیلز. ٹھیک ہے, تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن کے حوالے سے. تو ہم ابھی اپنے جو پی پی ایس کی جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے اس کے تھوڑا سا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس کا بریک اپ بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹیل میں جنرل نالج کے اندر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایسے اور کمپوزیشن جو ہے پریسی اور کمپوزیشن اس حوالے سے چیزیں کلیئر ہیں آپ کو کہ وہ کیا ہوتا ہے. جنرل نالج کے اندر دیکھ لیں آپ کہ اس کا بریک اپ 150 مارکس کا کیا ہے.
اکانومی آف پاکستان جو ہے وہ 70 مارکس کا ہوگا، کرنٹ افیئرس جو ہے وہ 50 مارکس کا، اور ایوری ڈے سائنس وہ 30 مارکس کا۔ اس کے علاوہ اسلامیات کا جو سلیبس ہے وہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر کوئی بندہ ایزیلی بیٹھ کے تیاری کرے تو یہ انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ 4-5 مہینے کی آپ کی ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ اسٹڈی ریکوائرڈ ہے، ڈٹرمنٹ ہو کے آپ کام کریں تو ایزیلی جو ہے وہ اس کو پرسو کر سکتے ہیں۔ انتہائی اچھی ڈیکوریٹڈ سروس ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رسپیکٹیبل جاب ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو ایکچوئل میں اچھے پروجیکٹس پہ کام کرنے کا موقع ملے گا اکراس ویریس ڈپارٹمنٹس، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک اچھی سروس جوائن کر سکتے ہیں جو کہ PMS-CSS کے ایکویلنٹ جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نارملی اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ آپ KP پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، اپنا اکاؤنٹ، کافی سارے گریجویٹس ہیں جو کہ ان کو اندازہ ہوگا، وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ سائن اپ کر کے، اس کے بعد اپنی پرسنل ڈیٹیلز وغیرہ ڈالیں، اپنی ایجوکیشن انفارمیشن ڈالیں، اور اس کے علاوہ جو ابھی ایڈورٹیزمنٹ اوپن ہے تو اس میں آپ اپلائی کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیز کیش یا ایزی پیسہ کے تھرو اپنی پیمنٹ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ چوں ہی آپ پیمنٹ کریں گے آپ کی ID جنریٹ ہوگی، آپ اسے وہاں پہ اپنی اپلیکیشن کے اندر ڈال لیں اور آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ نے ہارڈ فارم میں کوئی کاپیز نہیں سینڈ کرنی KP پبلک سروس کمیشن کو، جسٹ آن لائن اپنی اپلائی کر کے اور پھر اس کے بعد ان کی پیمنٹ کر دینی ہے، اور وہاں پہ آپ کی آن لائن ریسیٹ جنریٹ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہیں تو آپ ضرور پوچھیے گا، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں آگے چینل کے اندر اور بھی مزید انفارمیٹیو چیزیں اور جابس کے حوالے سے مزید، اور ایون اسکالرشپس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔